السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں عثمان نشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان نشاد آفیشیل۔ آج پھر آپ کی خدمت میں بہت ہی پیاری سی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اس کے پاس ابھی اکرمہ اور صفوان جیسے سالار موجود تھے، لیکن ابو سفیان صاف طور پر محسوس کرنے لگا تھا کہ اس کی یعنی قریش کی جنگی طاقت بہت کمزور ہو گئی ہے۔ تم بزدل ہو گئے ہو ابو سفیان، اس کی بیوی ہند نے ایک روز اسے کہا۔ تم مدینہ والوں کو مہلت اور موقع دے رہے ہو کہ وہ لشکر اکٹھا کرتے چلے جائیں اور ایک روز آ کر مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ میرے ساتھ رہ ہی کون گیا ہے ہند؟ ابو سفیان نے مایوسی کے عالم میں کہا۔ مجھے اس شخص کی بیوی کہلاتے شرم آتی ہے جو اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے مقتولین کے خون کا انتقام لینے سے ڈرتا ہے۔ ہند نے کہا، میں قتل کر سکتا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا، میں قتل ہو سکتا ہوں، میں بزدل نہیں، ڈرپوک بھی نہیں، لیکن میں اپنے وعدے سے نہیں پھر سکتا۔ کیا تم بھول گئی ہو کہ حدیبیہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرا کیا معاہدہ ہوا تھا؟ اہل قریش اور مسلمان 10 سال تک آپس میں نہیں لڑیں گے۔ اگر میں معاہدہ توڑ دوں اور میدان جنگ میں مسلمان ہم پر غالب آ جائیں تو تم مت لڑو۔ ہند نے کہا، قریش نہیں لڑیں گے، ہم کسی اور قبیلے کو مسلمانوں کے خلاف لڑا سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد مسلمانوں کی تباہی ہے، ہم مسلمانوں کے خلاف لڑنے والوں کو درپردہ مدد دے سکتے ہیں۔ قریش کے سوا کون ہے جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی جرت کرے گا؟ ابو سفیان نے کہا، موتا میں ہرقل اور غسان کے 1 لاکھ کے لشکر نے مسلمانوں کا کیا بگاڑ دیا تھا؟ کیا تم نے سنا نہیں تھا کہ 1 لاکھ کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی؟ میں اپنے قبیلے کے کسی آدمی کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے کسی قبیلے کی مدد کے لیے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مت بھول ابو سفیان، ہند نے غضبناک لہجے میں کہا، میں وہ عورت ہوں جس نے احد کی لڑائی میں حمزہ کا پیٹ چاک کر کے اس کا کلیجہ نکالا اور اسے چبایا تھا۔ تم میرے خون کو کس طرح ٹھنڈا کر سکتے ہو؟ تم نے حمزہ کا نہیں، اس کی لاش کا پیٹ چاک کیا تھا۔ ابو سفیان نے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ لا کر کہا، مسلمان لاشیں نہیں، اور وہ جو کچھ بھی ہیں، خدا کی قسم میں معاہدہ نہیں توڑوں گا۔ معاہدہ تو میں بھی نہیں توڑوں گی، ہند نے کہا، لیکن مسلمانوں سے انتقام ضرور لوں گی، اور یہ انتقام بھیانک ہوگا۔ قبیلہ قریش میں غیرت والے جنگجو موجود ہیں، آخر تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا، ہند نے کہا۔ مکہ کے گرد و نواح میں خزاعہ اور بنو بکر کے 2 قبیلے آباد تھے، ان کی آپس میں بڑی پرانی عداوت تھی۔ حدیبیہ میں جب مسلمانوں اور قریش میں صلح ہو گئی اور 10 سال تک عدم جارحیت کا معاہدہ ہو گیا تو یہ دونوں قبیلے اس طرح اس معاہدے کے فریق بن گئے کہ قبیلہ خزاعہ نے مسلمانوں کا اور قبیلہ بنو بکر نے قریش کا اتحادی بننے کا اعلان کر دیا تھا۔ معاہدہ جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا، خزاعہ اور بنو بکر کے لیے یوں فائدہ مند ثابت ہوا کہ دونوں قبیلوں کی آئے دن کی لڑائیاں بند ہو گئیں۔ اچانک یوں ہوا کہ بنو بکر نے ایک رات خزاعہ کی ایک بستی پر حملہ کر دیا۔ یہ کوئی بھی نہ جان سکا کہ بنو بکر نے معاہدہ کیوں توڑ دیا ہے۔ ایک روایت ہے کہ اس کے پیچھے ہند کا ہاتھ تھا۔ خزاعہ چونکہ مسلمانوں کے اتحادی تھے، اس لیے ہند نے اس توقع پر خزاعہ پر بنو بکر سے حملہ کرایا تھا کہ خزاعہ مسلمانوں سے مدد مانگیں گے اور مسلمان ان کی مدد کو ضرور آئیں گے، اور وہ جب بنو بکر پر حملہ کریں گے تو قریش مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ غسانی عیسائیوں اور یہودیوں کی سازش تھی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ قریش اور مسلمانوں کے اتحادیوں کو آپس میں لڑا دیا جائے تو قریش اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو جائے گی۔ بنو بکر خزاعہ کے مقابلے میں طاقتور قبیلہ تھا۔ غسانیوں اور یہودیوں نے بنو بکر کی ایک لڑکی اغوا کر کے قبیلہ خزاعہ کی ایک بستی میں پہنچا دی اور بنو بکر کے سرداروں سے کہا کہ خزاعہ نے ان کی لڑکی کو اغوا کیا ہے۔ بنو بکر نے جاسوسی کی اور پتہ چلایا کہ ان کی لڑکی واقعی خزاعہ کی ایک بستی میں ہے۔ ہند نے اپنے خامند ابو سفیان کو بتائے بغیر قریش کے کچھ آدمی بنو بکر کو دے دیے۔ ان میں قریش کے مشہور سالار اکرمہ اور صفوان بھی تھے۔ چونکہ حملہ رات کو کیا گیا تھا، اس لیے خزاعہ کے 20 آدمی مارے گئے۔ یہ راز ہر کسی کو معلوم ہو گیا کہ بنو بکر کے حملے میں قریش کے آدمی مدد کے لیے گئے تھے۔ خزاعہ کا سردار اپنے ساتھ 2-3 آدمی لے کر مدینہ چلا گیا۔ خزاعہ غیر مسلم قبیلہ تھا۔ خزاعہ کے یہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ بنو بکر نے قریش کی پشت پناہی سے حملہ کیا اور قریش کے کچھ جنگجو بھی اس حملے میں شریک تھے۔ خزاعہ کے ایلچی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ اکرمہ اور صفوان بھی اس حملے میں شامل تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں آ گئے۔ یہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو تیاری کا حکم دے دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل بڑا ہی شدید تھا۔
اگر معاملہ صرف بنو بکر اور خزاعہ کی آپس میں لڑائی کا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید کچھ اور فیصلہ کرتے، لیکن بنو بکر کے حملے میں قریش کے نامی گرامی سالار اکرمہ اور صفوان بھی شامل تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ذمہ داری اہل قریش پر عائد ہوتی ہے۔ ابو سفیان نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی ہے۔ مدینہ کی گلیوں اور گھروں میں آوازیں سنائی دینے لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ہم مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اب قریش کو ہم اپنے قدموں میں بٹھا کر دم لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پر حملے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ ابو سفیان کو اتنا ہی پتا چلا کہ بنو بکر نے خزاعہ پر شب خون کی طرز کا حملہ کیا ہے اور خزاعہ کے کچھ آدمی مارے گئے ہیں۔ اسے یاد آیا کہ اکرمہ اور صفوان صبح سویرے گھوڑوں پر سوار کہیں سے آ رہے تھے۔ اس نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں، تو انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ گھڑ دوڑ کے لیے گئے تھے۔ دوپہر کے وقت جب اسے پتا چلا کہ بنو بکر نے خزاعہ پر حملہ کیا ہے تو اس نے اکرمہ اور صفوان کو بلایا۔ تم دونوں مجھے کس طرح یقین دلا سکتے ہو کہ خزاعہ کی بستی پر بنو بکر کے حملے میں تم شریک نہیں تھے؟ ابو سفیان نے ان سے پوچھا، کیا تم بھول گئے ہو کہ بنو بکر ہمارے دوست ہیں؟ صفوان نے کہا، اگر دوست مدد کے لیے پکاریں تو کیا تم دوستوں کو پیٹھ دکھاؤ گے؟ میں کچھ بھی نہیں بھولا۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم تم بھول گئے ہو کہ قبیلہ قریش کا سردار کون ہے؟ میں ہوں تمہارا سردار، میری اجازت کے بغیر تم کسی اور کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ابو سفیان، اکرمہ نے کہا، میں تمہیں اپنے قبیلے کا سردار مانتا ہوں، تمہاری کمان میں لڑائیاں لڑی ہیں، تمہارا ہر حکم مانا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم قبیلے کے وقار کو مجروح کرتے چلے جا رہے ہو۔ تم نے اپنے دل پر مدینہ والوں کا خوف طاری کر لیا ہے۔ اگر میں قبیلے کا سردار ہوں تو میں کسی کو ایسا جرم بخشوں گا نہیں جو تم نے کیا ہے، ابو سفیان نے کہا۔ ابو سفیان، اکرمہ نے کہا، وہ وقت تمہیں یاد ہوگا جب خالد مدینہ کو رخصت ہوا تھا، تم نے اسے بھی دھمکی دی تھی اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہر کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ اس عقیدے کا پیروکار ہو جائے جسے وہ اچھا سمجھتا ہے، اور میں نے تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ تم نے اپنا رویہ نہ بدلا تو میں بھی تمہارا ساتھ چھوڑنے اور محمد کی اطاعت قبول کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ کیا تم نہیں سمجھتے کہ باوقار لوگ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے؟ ابو سفیان نے کہا، تم نے بنو بکر کا ساتھ دے کر اور مسلمانوں کے اتحادی قبیلے پر حملہ کر کے اپنے قبیلے کا وقار تباہ کر دیا ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ محمد نے مکہ پر حملہ کر دیا تو تم حملہ پسپا کر دو گے تو تم خوش فہمی میں مبتلا ہو۔ کون سے میدان میں تم نے مسلمانوں کو شکست دی ہے؟ کتنا لشکر لے کر تم نے مدینہ کو محاصرے میں لیا تھا؟ وہاں سے پسپائی کا حکم تم نے دیا تھا۔ صفوان نے کہا، تم نے ہار مان لی تھی۔ میں تم جیسے ضدی اور کوتاہی آدمیوں کے پیچھے پورے قبیلے کو ذلیل و خوار نہیں کراؤں گا۔ ابو سفیان نے کہا، میں مسلمانوں کے ساتھ ابھی چھیڑخانی نہیں کر سکتا۔ میں محمد کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست قبیلے نے مسلمانوں کے ایک دوست قبیلے پر حملہ کیا ہے اور اس میں قریش کے چند ایک آدمی شامل ہو گئے تھے، تو اس سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ میں محمد کو بتاؤں گا کہ قبیلہ قریش حدیبیہ کے معاہدے پر قائم ہے۔ وہ اکرمہ اور صفوان کو وہیں کھڑا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ ابو سفیان اسی روز مدینہ کو روانہ ہو گیا۔ اہل مکہ حیران تھے کہ ابو سفیان اپنے دشمن کے پاس چلا گیا ہے۔ اس کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں۔ اس کی بیوی ہند پھنکارتی پھر رہی تھی۔ مدینہ پہنچ کر ابو سفیان نے جس دروازے پر دستک دی وہ اس کی اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا گھر تھا۔ دروازہ کھلا، بیٹی نے اپنے باپ کو دیکھا تو بیٹی کے چہرے پر مسرت کی بجائے بے رخی کا تاثر آ گیا۔ بیٹی اسلام قبول کر چکی تھی اور باپ اسلام کا دشمن تھا۔ کیا باپ اپنی بیٹی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا؟ ابو سفیان نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اگر باپ وہ سچا مذہب قبول کر لے جو اس کی بیٹی نے قبول کیا ہے تو بیٹی باپ کی راہ میں آنکھیں بچھائے گی۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا، بیٹی، ابو سفیان نے کہا، میں پریشانی کے عالم میں آیا ہوں، میں دوستی کا پیغام لے کر آیا ہوں، بیٹی کیا کر سکتی ہے؟ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا، آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں۔ بیٹی کی اس بے رخی پر ابو سفیان سٹ پٹا اٹھا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس نے وہ شناسا چہرے دیکھے جو کبھی اہل قریش کہلاتے اور اسے اپنا سردار مانتے تھے، اب اس سے بیگانے ہو گئے تھے۔ وہ اسے چپ چاپ دیکھ رہے تھے، وہ ان کا دشمن تھا، اس نے ان کے خلاف لڑائیاں لڑی تھی۔ احد کی جنگ میں ابو سفیان کی بیوی ہند نے مسلمانوں کی لاشوں کے پیٹ چاک کیے اور ان کے کان اور ناکیں کاٹ کر ان کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا تھا۔ ابو سفیان اہل مدینہ کی گھورتی ہوئی نظروں سے گزرتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں جا پہنچا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصافحہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے رخی نمایاں تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع مل چکی تھی کہ بنو بکر نے اہل قریش کی مدد سے خزاعہ پر حملہ کیا ہے۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अहले कुरैश को फरेब कार समझ रहे थे। ऐसे दुश्मन का आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के पास एक ही इलाज था कि फौज कशी करो ताकि वो ये ना समझे कि हम कमजोर हैं। ए मोहम्मद, अबू सुफियान ने कहा, मैं ये गलत फहमी रफा करने आया हूँ कि मैंने हुदैबिया के सुलहनामे की खिलाफ वर्जी नहीं की। अगर बनु बकर की मदद को कबीला कुरैश के चंद आदमी मेरी इजाजत के बगैर चले गए तो ये मेरा कसूर नहीं, मैंने मुआहिदा नहीं तोड़ा। अगर तुम चाहते हो तो मैं मुआहिदे की तजदीद के लिए तैयार हूँ। मुर्रिखीन इब्ने हशाम और मगाजी की तहरीरों से पता मिलता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उसकी तरफ देखा ना उसके साथ कोई बात की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी ने अबू सुफियान पर खौफ तारी कर दिया। वो वहां से उठाया और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से जा मिला। मोहम्मद मेरी कोई बात सुनने पर आमादा नहीं। अबू सुफियान ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, तुम हम में से हो अबू बकर, खुदा की कसम हम घर आए मेहमान के साथ ऐसा सलूक नहीं किया करते कि उसकी बात भी ना सुने। मैं दोस्ती का पैगाम लेकर आया हूँ। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह के रसूल हैं तुम्हारी बात नहीं सुनी तो हम तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दे सकते। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हम उस मेहमान की बात सुना करते हैं जो हमारी बात सुनता है। अबू सुफियान, क्या तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी है कि वो अल्लाह का भेजा हुआ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? क्या तुमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात नहीं सुनी थी कि अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं? सुनी थी तो तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन क्यों हो गए थे? क्या तुम मेरी कोई मदद नहीं करोगे अबू बकर? अबू सुफियान ने इल्तिजा की, नहीं। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हम अपने रसूल के हुक्म के पाबंद हैं। अबू सुफियान मायूसी के आलम में सर झुकाए हुए चला गया और किसी से हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर का पता पूछकर उनके सामने जा बैठा। इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन को मदीना में देखकर मुझे हैरत हुई है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, खुदा की कसम तुम इस्लाम कबूल करने वालों में से नहीं। अबू सुफियान ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीना में आने का मकसद बताया और ये भी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ बात तक नहीं की और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी उसकी मदद नहीं की। मेरे पास अगर चींटियों जैसी कमजोर फौज भी हो तो भी तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम मेरे नहीं, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे मजहब के दुश्मन हो। मेरा रवैया वही होगा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अबू सुफियान फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से मिला, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मिला, लेकिन किसी ने भी उसकी बात न सुनी। वो मायूस और नामुराद मदीना से निकला। उसके घोड़े की चाल अब वो नहीं थी जो मदीना की तरफ आते वक्त थी। घोड़े का भी जैसे सर झुका हुआ था। वो मक्का को जा रहा था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जाने के बाद इन अल्फाज में हुक्म दिया कि मक्का पर हमले के लिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में फौज तैयार की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म में खास तौर पर शामिल था कि जंगी तैयारी इतने बड़े पैमाने की हो कि मक्का वालों को फैसला कुन शिकस्त देकर कुरैश को हमेशा के लिए तहतेक कर लिया जाए। इसके अलावा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कूच बहुत तेज होगा और इसे ऐसा खुफिया रखा जाएगा कि मक्का वालों को बेखबरी में दबोच लिया जाए या मक्का के करीब इतनी तेजी से पहुंचा जाए कि कुरैश को मोहलत न मिल सके कि वो अपने इत्तेहादी कबाइल को मदद के लिए बुला सके। मदीना में मुसलमानों ने रातों को भी सोना छोड़ दिया। जिधर देखो तीर तैयार हो रहे हैं। तीरों से भरी हुई तरकशों के अंबार लगते जा रहे हैं। बर्छियां बन रही थी। घोड़े और ऊंट तैयार हो रहे थे। तलवारें तेज हो रही थी। औरतें और बच्चे भी जंगी तैयारियों में मसरूफ थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम भागते दौड़ते नजर आते थे। मदीना में एक घर था जिसके अंदर कोई और ही सरगर्मी थी। वो गैर मुस्लिम घराना था। वहाँ एक अजनबी आया बैठा था। घर में एक बूढ़ा था, एक उधेड़ उम्र आदमी, एक जवान लड़की, एक उधेड़ उम्र औरत और 2-3 बच्चे थे। मैं मुसलमानों के इरादे देख आया हूँ, अजनबी ने कहा। उनका इरादा है कि मक्का वालों को बेखबरी में जा लें। बिला शक व शुबा मोहम्मद जंगी चालों का माहिर है। उसने जो कहा है वो करके दिखा देगा। हम क्या कर सकते हैं? बूढ़े ने पूछा। मेरे बुजुर्ग, अजनबी ने कहा, हम और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम मक्का वालों को खबरदार कर सकते हैं कि तैयार रहो और इधर उधर के कबीलों को अपने साथ मिला लो और मक्का के रास्ते में कहीं गात लगाकर मुसलमानों पर टूट पड़ो। मक्का पहुंचने तक उन पर शबखून मारते रहो। मुसलमान जब मक्का पहुंचेंगे तो उनका दमखम टूट चुका होगा। कसम उसकी जिसे मैं पूछता हूँ, बूढ़े ने जोशीली आवाज में कहा। तुम अक्ल वाले हो। तुम खुदाई यहूदा के सच्चे पुजारी हो। खुदाई यहूदा ने तुम्हें अक्ल दानिश अता की है। क्या तुम मक्का नहीं जा सकते? नहीं, अजनबी ने कहा। मुसलमान हर गैर मुस्लिम को शक की निगाह से देख रहे हैं। ये जानते हैं कि मैं यहूदी हूँ।
वो मुझ पर शक करेंगे, मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा। मुझे इन यहूदियों के खून का इंतकाम लेना है जिन्हें मुसलमानों ने कत्ल किया था। मेरी रगों में बनो कुरैज़ा का खून दौड़ रहा है। ये मेरा फर्ज है कि मैं मुसलमानों को ज़रबें लगाता रहूं, और मैं अपना ये फर्ज अदा ना करूं तो खुदाए यहूदा मुझे इस कुत्ते की सूरत मारे जिसके जिस्म पर खारिश और फोड़े होते हैं और वो तड़प तड़प कर मरता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं पकड़ा जाऊं। मैं मुसलमानों को डंक मारने के लिए जिंदा रहना चाहता हूँ। मैं बूढ़ा हूँ, बूढ़े ने कहा। मक्का दूर है, घोड़े या ऊंट पर इतना तेज सफर नहीं कर सकूंगा कि मुसलमानों से पहले मक्का पहुंच जाऊं। ये काम बच्चों और औरतों का भी नहीं। मेरा बेटा है मगर बीमार है। इस इनाम को देखो जो हम तुम्हें दे रहे हैं। अजनबी यहूदी ने कहा, ये काम कर दो, इनाम के अलावा हम तुम्हें अपने मजहब में शामिल करके अपनी हिफाजत में ले लेंगे। क्या ये काम मैं कर सकती हूँ? उधेड़ उम्र औरत ने कहा, तुमने मेरी ऊँटनी नहीं देखी? तुमने मुझे ऊँटनी की पीठ पर कभी नहीं देखा। इतनी तेज ऊँटनी मदीना में किसी के पास नहीं है। हाँ, यहूदी ने कहा, तुम ये काम कर सकती हो। ऊँटों और बकरियों को बाहर ले जाओ, तुम्हारी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। तुम इन्हें चराने के लिए हर रोज ले जाती हो। आज भी ले जाओ और मदीना से कुछ दूर जाकर अपनी ऊँटनी पर सवार हो जाओ। उसने एक कागज एक औरत को देते हुए कहा, इसे अपने सर के बालों में छुपा लो। ऊँटनी को दौड़ाती ले जाओ और मक्का में अबू सुफियान के घर जाओ और बालों में से ये कागज निकालकर उसे दे दो। लाओ, औरत ने कागज लेते हुए कहा, मेरा इनाम मेरे दूसरे हाथ पर रख दो और इस यकीन के साथ मेरे घर से जाओ कि मुसलमान मक्का से वापस आएंगे तो उनकी तादाद आधी भी नहीं होगी और उनके सर झुके हुए होंगे और शिकस्त उनके चेहरों पर लिखी हुई होगी। यहूदी ने सोने के 3 टुकड़े औरत को दिए और बोला, ये उस इनाम का निस्फ हिस्सा है जो हम तुम्हें उस वक्त देंगे जब तुम ये पैगाम अबू सुफियान के हाथ में देकर वापस आ जाओगी। अगर मैंने काम कर दिया और जिंदा वापस न आ सकी तो बाकी इनाम तुम्हारे खामिंद को मिलेगा। यहूदी ने कहा। ये औरत, जिसका किसी भी तारीख में नाम नहीं दिया गया, अपने ऊंट और बकरियां चराने के लिए ले गए। उन्हें वो हाँकती जा रही थी। किसी ने भी न देखा कि ऊंटों की पीठें नंगी थीं, लेकिन एक ऊंटनी सवारी के लिए तैयार की गई थी। उसके साथ पानी का मशकीजा और एक थैला भी बंधा हुआ था। औरत उस रेवड़ को शहर से दूर ले गई। बहुत देर गुजर गई तो यहूदी ने उस जवान लड़की को जो घर में थी कहा कि वो जा चुकी होगी, तुम जाओ और ऊंटों और बकरियों को शाम के वक्त वापस ले आना। वो लड़की हाथ में गदड़ियों वाली लाठी लेकर बाहर निकल गई, लेकिन वो शहर से बाहर जाने की बजाय शहर के अंदर चली गई। वो इस तरह इधर उधर देखती जा रही थी जैसे किसी को ढूंढ रही हो। वो गलियों में से गुजरी और एक मैदान में जा रुकी। वहां बहुत से मुसलमान ढालें और तलवारें लिए तैवजनी की मशक कर रहे थे। एक तरफ शुद्र दौड़ हो रही थी और तमाशाइयों का भी हुजूम था। लड़की उस हुजूम के इर्द गिर्द घूमने लगी। ये किसी को ढूंढ रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे जो बढ़ते जा रहे थे। उसके कदम तेजी से उठने लगे। ये एक जमा साल आदमी ने उसे देख लिया और बड़ी तेज चलता उसके पीछे गया। करीब पहुंचकर उसने धीमी आवाज से कहा, जारिया। लड़की ने चौंक कर पीछे देखा और उसके चेहरे पर परेशानी का तासुर हो गया। वहीं आ जाओ, जारिया ने कहा और वो दूसरी तरफ चली गई। जारिया को वहां पहुंचते खासा वक्त लग गया जहां वो औरत ऊंटों और बकरियों को ले जाया करती थी। ऊंट और बकरियां वहीं थीं, वो औरत और उसकी ऊंटनी वहां नहीं थी। जारिया वहां इस अंदाज से बैठ गई जैसे बकरियां चराने आई हो। वो बार बार उठती और शहर की तरफ देखती थी। उसे अपनी तरफ कोई आता नजर नहीं आ रहा था। वो एक बार फिर परेशान होने लगी। सूरज डूबने के लिए उफक की तरफ जा रहा था जब वो आता दिखाई दिया। जारिया ने सुकून की आह भरी और बैठ गई। ओ उबैद, जारिया ने उसे अपने पास बिठाकर कहा, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? मैं परेशान हो रही हूँ। क्या मैंने तुम्हें परेशानी का इलाज बताया नहीं? उबैद ने कहा, मेरे मजहब में आ जाओ और तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी। जब तक तुम इस्लाम कबूल नहीं करती, मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं बना सकता। ये बातें फिर कर लेंगे, जारिया ने कहा, लेकिन आज मेरे दिल पर बोझ आ पड़ा है। कैसा बोझ? मुसलमान मक्का पर हमला करने जा रहे हैं। जारिया ने कहा, तुम ना जाओ उबैद, तुम्हें अपने मजहब की कसम है ना जाना। कहीं ऐसा ना हो मक्का वालों में इतनी जान नहीं रही कि हमारे मुकाबले में जम सके। उबैद ने कहा, लेकिन जारिया, उनमें जान हो ना हो, मुझे अगर मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आग में कूद जाने का हुक्म देंगे तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानूंगा। दिल पर बोझ न डालो जारिया। हमारा हमला ऐसा होगा कि उन्हें उस वक्त हमारी खबर होगी जब हमारी तलवारें उनके सरों पर चमक रही होंगी। ऐसा नहीं होगा उबैद, ऐसा नहीं होगा। वो घात में बैठे होंगे। आज रात के पिछले पहर या कल सुबह अबू सुफियान को पैगाम मिल जाएगा कि मुसलमान तुम्हें बेखबरी में दबोचने के लिए आ रहे हैं। तुम ना जाना उबैद, कुरैश और उनके दोस्त कबीले तैयार होंगे। क्या कह रही हो जारिया? उबैद ने बिदक कर पूछा। अबू सुफियान को किसने पैगाम भेजा है? एक यहूदी ने, जारिया ने कहा, और पैगाम मेरे बड़े भाई की बीवी लेकर गई है।
میری محبت کا اندازہ کرو عبید، میں نے تمہیں وہ راز دے دیا ہے جو مجھے نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ صرف اس لیے دیا ہے کہ تم کسی بہانے رک جاؤ۔ قریش اور دوسرے قبیلے مسلمانوں کا کشت و خون کریں گے کہ کوئی قسمت والا مسلمان زندہ واپس آئے گا۔ عبید نے اس سے پوچھ لیا کہ اس کے بھائی کی بیوی کس طرح اور کس وقت روانہ ہوئی ہے۔ عبید اٹھ کھڑا ہوا اور زاریہ جیسی حسین اور نوجوان لڑکی اور اس کی والہانہ محبت کو نظر انداز کر کے شہر کی طرف دوڑ پڑا۔ اسے زاریہ کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، عبید رک جاؤ عبید، اور عبید زاریہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری تفصیل سے بتایا گیا کہ ایک عورت بڑی تیز رفتار اونٹنی پر ابو سفیان کے نام پیغام اپنے بالوں میں چھپا کر لے گئی ہے، اسے ابھی راستے میں ہونا چاہیے تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بلا کر اس عورت کی اور اس کی اونٹنیوں کی نشانیاں بتائیں اور انہیں اس عورت کو راستے میں پکڑنے کو بھیج دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے گھوڑے عربی نسل کے تھے اور انہوں نے اسی وقت گھوڑے تیار کیے اور ایڑے لگا دی۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ دونوں شہسوار مدینے سے دور نکل گئے تو سورج غروب ہو گیا۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے گھوڑے مدینہ میں داخل ہوئے۔ ان کے درمیان ایک اونٹنی تھی جس پر ایک عورت سوار تھی۔ مدینہ کے کئی لوگوں نے اس عورت کو پہچان لیا، اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اس کے بانوں سے جو پیغام نکالا گیا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام پڑھا تو چہرہ لال ہو گیا۔ یہ بڑا ہی خطرناک پیغام تھا۔ اس عورت نے اقبال جرم کر لیا اور پیغام دینے والے یہودی کا نام بھی بتا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو سزائے موت دے دی، لیکن یہودی اس کے گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ اگر یہ پیغام مکہ پہنچ جاتا تو مسلمانوں کا انجام بہت برا ہوتا۔ مکہ پر فوج کشی کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاریوں کا جائزہ لیا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ اس اسلامی لشکر کی تعداد 10,000 پیادہ اور سوار تھی۔ اس لشکر میں مدینہ کے ارد گرد کے وہ قبیلے بھی شامل تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ لشکر مکہ جا رہا تھا تو راستے میں 2-3 قبیلے اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ تقریباً تمام مسلم اور غیر مسلم مورخوں نے لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اس لشکر کی پیش قدمی غیر معمولی طور پر تیز تھی اور یہ مسلمانوں کا پہلا لشکر تھا جس کی نفری 10,000 تک پہنچی تھی۔ یہ لشکر مکہ کے شمال مغرب میں ایک وادی مر الظہر میں پہنچ گیا جو مکہ سے تقریباً 10 میل دور ہے۔ اس وادی کا ایک حصہ وادی فاطمہ کہلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے کہ اہل مکہ کو اسلامی لشکر کی آمد کی اطلاع نہ ہو۔ اب خبر ہو بھی جاتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب قریش دوسرے قبیلوں کو مدد کے لیے بلانے نہیں جا سکتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نہ کسی بہروپ میں اپنے آدمی مکہ کے قریب گرد و نواح میں بھیج دیے تھے۔ تھوڑی دیر آرام کر کے اسلامی لشکر مکہ کی طرف چل پڑا۔ جوفا ایک مقام ہے جہاں لشکر کا ہراول دستہ پہنچا تو مکہ کی طرف سے چھوٹا سا ایک قافلہ آتا دکھائی دیا۔ اسے قریب آنے دیا گیا۔ دیکھا وہ قریش کا ایک سرکردہ آدمی عباس تھا جو اپنے پورے خاندان کو ساتھ لیے مدینہ کو جا رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے نام سے تاریخ اسلام میں شہرت حاصل کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب تھے۔ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور لے جایا گیا۔ کیوں عباس؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کیا تو اس لیے مکہ سے بھاگ نکلا ہے کہ مکہ پر قیامت ٹوٹنے والی ہے؟ خدا کی قسم مکہ والوں کو خبر ہی نہیں کہ محمد کا لشکر ان کے سر پر آ گیا ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اور میں تیری اطاعت قبول کرنے کو مدینہ جا رہا تھا۔ میری نہیں عباس، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اطاعت اس اللہ کی قبول کرو جو وحدہ لا شریک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گلے لگا لیا۔ عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 3 سال بڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کے قبول اسلام کے وقت کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ مشہور قول یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ غزوہ خیبر کے بعد اسلام قبول کر چکے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر ہی اب تک مکہ میں مقیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسرت اس سے ہوئی کہ اہل قریش مکہ میں بے فکر اور بے غم بیٹھے تھے۔
حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اہل قریش آخر ہمارا اپنا خون ہے، 10,000 کے اس لشکر کے قدموں میں قریش کے بچے اور عورتیں بھی کچلی جائیں گی۔ عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ قریش میں اسلام کی قبولیت کی ایک لہر پیدا ہو گئی ہے، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ انہیں صلح کا ایک اور موقع دیا جائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ ہی مکہ جائیں گے اور ابو سفیان سے کہیں کہ مسلمان مکہ پر قبضہ کرنے آ رہے ہیں، اگر اہل مکہ نے مقابلہ کیا تو کسی کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، مکہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ کو نہ صرف مکہ جانے کی اجازت دی بلکہ انہیں اپنا خچر بھی دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے کے علاوہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ابو سفیان مدینہ سے جو تاثر لے کر گیا تھا وہ اس کے لیے بڑا ہی ڈراؤنا اور خطرناک تھا۔ وہ تجربے کار آدمی تھا، وہ مسلمانوں کی شجاعت اور عزم کی پختگی سے بھی واقف تھا۔ اسے ہر لمحے دھڑکا لگا رہتا تھا کہ مسلمان مکہ پر حملہ کریں گے۔ اس کی بیوی ہند، اس کے سالار اکرمہ اور صفوان اس کا حوصلہ بڑھاتے رہتے تھے، لیکن اسے اپنی ذاتی وقار اور اپنے قبیلے کی تباہی نظر آ رہی تھی۔ وہ ہر وقت بے چین رہنے لگا تھا۔ ایک روز وہ اس قدر بے چین ہوا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر مکہ سے باہر چلا گیا۔ اس کی کوئی حس اسے بتا رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اس کے دل پر گھبراہٹ طاری ہوتی چلی گئی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، ہوگا یہی کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ جائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ یہ دیکھنے کے لیے مدینہ کے راستے پر ہو لیا کہ مدینہ کی فوج آ ہی تو نہیں گئی۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہوا کی بو بھی بدلی بدلی سی ہے۔ وہ ان سوچوں میں گم مکہ سے چند میل دور نکل گیا۔ اسے عباس رضی اللہ عنہ ایک خچر پر سوار اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ رک گئے۔ عباس، اس نے پوچھا، کیا تم اپنے پورے خاندان کے ساتھ نہیں گئے تھے؟ واپس کیوں آ گئے ہو؟ میرے خاندان کی مت پوچھ ابو سفیان، عباس رضی اللہ عنہ نے کہا۔ مسلمانوں کے 10,000 پیادوں، گھڑ سواروں اور شتر سواروں کا لشکر مکہ کے اتنے قریب پہنچ چکا ہے جہاں سے چھوڑے ہوئے تیر مکہ کے دروازوں میں لگ سکتے ہیں۔ کیا تو مکہ کو اس لشکر سے بچا سکتا ہے؟ کسی کو مدد کے لیے بلا سکتا ہے؟ صلح کا معاہدہ تیرے سالاروں نے توڑا ہے۔ محمد، جسے میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مان چکا ہوں، سب سے پہلے تجھے قتل کریں گے۔ اگر تو میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا جائے تو میں تیری جان بچا سکتا ہوں۔ خدا کی قسم میں جانتا تھا مجھ پر یہ وقت بھی آئے گا، ابو سفیان نے کہا۔ چل، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ شام کے بعد عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو ساتھ لیے ہوئے مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیمپ کے پہرے داروں کو دیکھتے پھر رہے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے، کہنے لگے کہ اللہ کے دین کا یہ دشمن ہمارے پڑاؤ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر آیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ ابو سفیان کے قتل کی اجازت لینے گئے تھے، لیکن عباس رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صبح آنے کو کہا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو رات اپنے پاس رکھا۔ ابو سفیان صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان سے پوچھا، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہی معبود ہے اور وہی ہم سب کا مددگار ہے؟ میں نے یہ ضرور مان لیا ہے کہ جن بتوں کی عبادت میں کرتا رہا ہوں وہ بتوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، وہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ پھر یہ کیوں نہیں مان لیتا کہ میں اس اللہ کا رسول ہوں جو معبود ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، میں شاید یہ نہ مانوں کہ تم اللہ کے رسول ہو؟ ابو سفیان ہاری ہوئی سی آواز میں بولا۔ ابو سفیان، عباس رضی اللہ عنہ نے قہر بھری آواز میں کہا، کیا تو میری تلوار سے اپنا سر تن سے جدا کرانا چاہتا ہے؟ عباس رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان ایک قبیلے کا سردار ہے، باوقار اور خوددار بھی ہے، یہ ملتجی ہو کے آیا ہے۔ ابو سفیان پر کچھ ایسا تاثر ہوا کہ اس نے بے اختیار کہا، محمد اللہ کے رسول ہیں، میں نے تسلیم کر لیا، میں نے مان لیا، جاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکہ میں اعلان کر دو کہ مکہ کے وہ لوگ مسلمانوں کی تلواروں سے محفوظ رہیں گے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو مسجد میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو اپنے دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں رہیں گے۔
ابو सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हो उसी वक्त मक्का को रवाना हो गए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हो के साथ इस मसले पर तबादला ख्याल शुरू कर दिया कि मक्का में अकरमा और सफवान जैसे माहिर और दलेर सालार मौजूद हैं। वो मुकाबला किए बगैर मक्का पर कब्जा नहीं होने देंगे। ऊंट बहुत तेज दौड़ता चला आ रहा था। जब वो मक्का के करीब पहुंचा तो उसके सवार ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अज़्ज़ा और हबल की कसम, मदीना वालों का लश्कर मर्र ज़हर में पड़ाव किए हुए है और मैंने अपने सरदार अबू सुफियान को वहां जाते हुए देखा है। अहले कुरैश होशियार हो जाओ, मोहम्मद का लश्कर आ रहा है। उसने ऊंट को रोका और उसे बिठाकर उतरने की बजाय उसकी पीठ से कूद कर उतरा। उसकी पुकार जिसने सुनी वो दौड़ा आया। वो घबराहट के आलम में यही कहे जा रहा था कि मदीना का लश्कर मर्र ज़हर तक आ पहुंचा है और अबू सुफियान को उस लश्कर के पड़ाव की तरफ जाते देखा है। मक्का के लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो चुके थे। अबू हसना, एक मुअम्मर आदमी ने उससे पूछा, तेरा दिमाग सही नहीं या तू झूठ बोल रहा है? मेरी बात को झूठ समझोगे तो अपने अंजाम को बहुत जल्द पहुंच जाओगे। शुतर सवार अबू हसना ने कहा, किसी से पूछो हमारा सरदार इधर क्यों गया है। उसने फिर चिल्लाना शुरू कर दिया, ए कबीला कुरैश, मुसलमान अच्छी नीयत से नहीं आए। अबू हसना का वावेला मक्का की गलियों से होता हुआ अबू सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हु की बीवी हिंद के कानों तक पहुंचा। वो आग बबूला होकर बाहर आई और उस हुजूम को चीरने लगी जिसने अबू हसना को घेर रखा था। अबू हसना, उसने अबू हसना का गिरेबान पकड़कर कहा, मेरी तलवार मोहम्मद के खून की प्यासी है। तू मेरी तलवार से अपनी गर्दन कटवाने क्यों आ गया है? क्या तू नहीं जानता कि जिस पर तू झूठा इल्जाम थोप रहा है वो मेरा शौहर और कबीले का सरदार है? अपनी तलवार घर से ले आ खातून। अबू हसना ने कहा, लेकिन तेरा शौहर आ जाए तो उससे पूछना कि वो कहाँ से आया है, और तू कहता है कि मोहम्मद लश्कर लेकर आया है। हिंद ने पूछा, खुदा की कसम। अबू हसना ने कहा, मैं वो कहता हूँ जो मैंने देखा है। अगर तू सच कहता है तो मुसलमानों को मौत इधर लेकर आई है। हिंद ने कहा। अबू सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हु वापस आ रहे थे। अहले मक्का एक मैदान में जमा हो चुके थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशकदमी अब राज नहीं रह गई थी, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। अहले कुरैश अब किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकते थे। अबू सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हु आ रहे थे। लोगों पर खामोशी तारी हो गई। अबू सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हु की बीवी हिंद लोगों को दाएं बाएं धकेलती आगे चली गई। उसके चेहरे पर गजब और कहर था और उसकी आंखों से जैसे शोले निकल रहे थे। अबू सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने लोगों के सामने आकर घोड़ा रोका। उन्होंने अपनी बीवी की तरफ तवज्जो न दी। अहले कुरैश, अबू सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बुलंद आवाज से कहा, पहले मेरी बात ठंडे दिल से सुन लेना, फिर कोई और बात कहना। मैं तुम्हारा सरदार हूँ, मुझे तुम्हारा वक़ार अजीज है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज्यादा लाव लश्कर लेकर आए हैं जिसके मुकाबले में तुम कत्ल होने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। अपनी औरतों को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ। कबूल कर लो उस हकीकत को जो तुम्हारे सर पर आ गई है। तुम्हारे लिए भाग जाने का भी कोई रास्ता नहीं रहा। हमें ये बता हमारे सरदार, हम क्या करें? लोगों में से किसी की आवाज आई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कबूल कर लेने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। अबू सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, खुदा की कसम, मुसलमान हमें फिर भी नहीं बख्शेंगे। एक और आवाज उठी, वो अपने मकतूलों का बदला लेंगे, वो सबसे पहले तुम्हें कत्ल करेंगे। ओहद में तुम्हारी बीवी ने उनकी लाशों को चीरा फाड़ा था। हिंद अलग खड़ी फुंकार रही थी। मैं तुम सबकी सलामती की जमानत लेकर आया हूँ। अबू सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर आ रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि तुम में से जो मेरे घर आ जाएंगे वो मुसलमानों के जबर तशद्दुद से महफूज रहेंगे। क्या मक्का के सब लोग तुम्हारे घर में समा सकते हैं? किसी ने पूछा। नहीं, अबू सुफियान ने कहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे और उनके दरवाजे बंद रहेंगे उन पर भी मुसलमान हाथ नहीं उठाएंगे, और जो लोग खाना खुदा के अंदर चले जाएंगे उनको भी मुसलमान अपना दोस्त समझेंगे। वो दुश्मन सिर्फ उसे जानेंगे जो हथियार लेकर बाहर आएगा। अबू सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हु घोड़े से उतर आए और बोले, तुम्हारी सलामती इसी में है, तुम्हारी इज्जत इसी में है कि तुम दोस्तों और भाइयों की तरह उनका इस्तकबाल करो। अबू सुफियान, कुरैश के मशहूर सालार अकरमा ने ललकार कर कहा, हम अपने कबीले के कातिलों का इस्तकबाल तलवारों और बर्छियों से करेंगे। हमारे तीर उनका इस्तकबाल मक्का से दूर करेंगे। कुरैश के दूसरे दलेर और तजर्बाकार सालार सफवान ने कहा, हमें अपने देवताओं की कसम, हम दरवाजे बंद करके अपने घरों में बंद नहीं रहेंगे। हालात को देखो अकरमा। अबू सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, होश की बात करो सफवान, वो हम में से हैं। आज खालिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा मिला है, तो मत भूल के उसकी बहन फाख्ता तुम्हारी बीवी है। क्या तू अपनी बीवी के भाई को कत्ल करेगा?
کیا تجھے یاد نہیں رہا کہ میری بیٹی ام حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہے؟ کیا تو یقین نہیں کرے گا کہ میں اپنے قبیلے کی عزت اور ناموس کی خاطر مدینہ گیا تو میری اپنی بیٹی نے میری بات سننے سے انکار کر دیا تھا؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ گھر میں چارپائی پر بیٹھنے لگا تو ام حبیبہ نے میرے نیچے سے چارپائی پر بچھی ہوئی چادر کھینچ لی تھی کہ اس مقدس چادر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن نہیں بیٹھ سکتا، باپ اپنی بیٹی کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ صفوان مکہ کے لوگوں میں اکرمہ اور صفوان اور 2-3 اور آدمیوں کے سوا اور کسی کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ قبیلہ قریش کی خاموشی ظاہر کرتی تھی کہ ان لوگوں نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا مشورہ قبول کر لیا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے چہرے پر اطمینان کا تاثر آ گیا، مگر ان کی بیوی ہند جو الگ کھڑی پھنکار رہی تھی تیزی سے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھی اور ان کی مونچھیں جو خاصی بڑی تھیں اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لی۔ میں سب سے پہلے تجھے قتل کروں گی، ہند نے ابو سفیان کی مونچھیں زور زور سے کھینچتے ہوئے کہا۔ بزدل بوڑھے، تو نے قبیلے کی عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اس نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی مونچھیں چھوڑ کر ان کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر بولی، تم لوگ اس بوڑھے کو قتل کیوں نہیں کر دیتے ہو جو تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار کرنے کی باتیں کر رہا ہے؟ مورخ مغازی اور ابن سعد لکھتے ہیں کہ ہند نے اپنے خامند کے ساتھ اتنا توہین آمیز سلوک کیا تو لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جیسے بت بن گئے۔ اکرمہ اور صفوان ان کے درمیان آ گئے۔ ہم لڑیں گے ہند، صفوان نے کہا، اسے جانے دے، اس پر محمد کا جادو چل گیا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ شام تک اہل قریش 2 حصوں میں بٹ چکے تھے، زیادہ تر لوگ لڑنے کے حق میں نہیں تھے، باقی سب اکرمہ، صفوان اور ہند کا ساتھ دے رہے تھے۔ شام کے بعد صفوان اپنے گھر گیا۔ اس کی بیوی جس کا نام فاختہ تھا خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کی بہن تھی، وہ بھی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بات سن چکی تھی۔ کیا میں نے ٹھیک سنا ہے کہ تم اپنے قبیلے کے سردار کی نافرمانی کر رہے ہو؟ فاختہ نے صفوان سے پوچھا۔ اگر فرما برداری کرتا ہوں تو پورے قبیلے کا وقار تباہ ہوتا ہے۔ قبیلے کا سردار بزدل ہو جائے تو قبیلے والوں کو بزدل نہیں ہونے چاہیے۔ سردار اپنے قبیلے کے دشمن کو دوست بنا لے تو وہ قبیلے کا دوست نہیں ہو سکتا۔ کیا تم مسلمانوں کا مقابلہ کرو گے؟ فاختہ نے پوچھا۔ تو کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہارا شوہر اپنے گھر کے دروازے بند کر کے اپنی بیوی کے پاس بیٹھ جائے اور دشمن اس کے دروازے کے سامنے دندناتا پھرے؟ کیا میرے بازو ٹوٹ گئے ہیں؟ کیا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے؟ کیا تم اس لاش کو پسند نہیں کرو گی جو تمہارے گھر میں لائی جائے اور سارا قبیلہ کہے گا کہ یہ ہے تمہارے خامند کی لاش جو بڑی بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا ہے؟ یا تم اس شوہر کو پسند کرو گی جو تمہارے پاس بیٹھا رہے اور لوگ تمہیں کہیں گے کہ یہ ہے ایک بزدل اور بے وقار آدمی کی بیوی جس نے اپنی بستی اور اپنی عبادت گاہ اپنے دشمن کے حوالے کر دی؟ تم مجھے کس حال میں دیکھنا پسند کرو گی؟ میں نے تم پر ہمیشہ فخر کیا ہے صفوان، فاختہ نے کہا۔ عورتیں مجھے کہتی ہیں کہ تمہارا خامند قبیلے کی آنکھ کا تارا ہے، لیکن اب حالات کچھ اور ہیں۔ تمہارا ساتھ دینے والے بہت تھوڑے ہیں۔ سنا ہے مدینہ والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اب میرا بھائی خالد بھی ان کے ساتھ ہے۔ تم جانتے ہو وہ لڑنے مرنے والا آدمی ہے۔ کیا تم مجھے اپنے بھائی سے ڈرا رہی ہو فاختہ؟ نہیں، فاختہ نے کہا۔ مجھے خالد مل جاتا تو میں اسے بھی یہی کہتی جو میں تمہیں کہہ رہی ہوں۔ وہ میرا بھائی ہے، وہ تمہارے ہاتھ سے مارا جا سکتا ہے، تم اس کے ہاتھ سے مارے جا سکتے ہو۔ تم ایک دوسرے کے مقابلے میں نہ آؤ۔ میں اس کی بہن اور تمہاری بیوی ہوں۔ لاش تمہاری ہو یا خالد کی، میرا غم ایک جیسا ہوگا۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں فاختہ، صفوان نے کہا۔ دشمنی ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ باپ بیٹے کا اور بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے۔ اگر میں تمہارے رشتے کا خیال رکھوں تو تم میرے رشتے کا خیال نہ رکھو، فاختہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ قبیلے کا سردار تمہیں کہہ رہا ہے لڑائی نہیں ہوگی، محمد کی اطاعت قبول کر لیں گے، پھر تم لڑائی کا ارادہ ترک کیوں نہیں کر دیتے؟ تمہارے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہوں گے، میں اطاعت قبول کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، صفوان نے کہا۔ پھر میری ایک بات مان لو، فاختہ نے کہا۔ خالد کے آمنے سامنے نہ آنا، اسے میری ماں نے جنم دیا ہے، ہم دونوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی ہے، بہن یہی سننا چاہتی ہے کہ اس کا بھائی زندہ ہے۔ میں بیوہ بھی نہیں ہونا چاہتی صفوان۔ پھر اپنے بھائی سے جا کے کہو کہ مکہ کے قریب نہ آئے، صفوان نے کہا۔ وہ میرے سامنے آئے گا تو ہمارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ فاختہ کے آنسو صفوان کے ارادوں کو ذرا بھی متزلزل نہ کر سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور انتظام کیا۔ انہوں نے چند ایک آدمی مختلف بحروپوں میں مکہ کے ارد گرد چھوڑ رکھے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ مکہ سے کوئی آدمی باہر نکل کر کہیں جاتا نظر آئے تو اسے پکڑ لیں۔ جاسوسی کا یہ اہتمام اس لیے کیا گیا تھا کہ قریش اپنے دوست قبائل کو مدد کے لیے نہ بلا سکے۔ دوسرے ہی دن 2 شتر سواروں کو پکڑا گیا جو عام طور سے مسافر معلوم ہوتے تھے۔
انہیں مسلمانوں کے پڑاؤ میں لے جایا گیا۔ ایک دو دھمکیوں سے ڈر کر انہوں نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی۔ ان میں سے ایک یہودی تھا اور دوسرا قبیلہ قریش کا۔ وہ مکہ سے چند میل دور کے رہنے والے قبیلے بنو بکر کے ہاں یہ اطلاع لے کر جا رہے تھے کہ مسلمان مر الظہر میں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ بنو بکر کو یہ بھی پیغام بھیجا جا رہا تھا کہ وہ مسلمانوں پر شب خون ماریں اور دو اور قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں۔ پیغام میں یہ بھی تھا کہ مسلمان مکہ کو محاصرے میں لے لیں تو بنو بکر اور دوسرے قبیلے عقب سے ان پر حملہ کر دیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ مکہ میں لڑائی کی تیاریاں کس پیمانے پر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ابو سفیان لڑائی نہیں چاہتا اور مکہ والوں کی اکثریت اس کے ساتھ ہے۔ صرف اکرمہ اور صفوان لڑیں گے، لیکن ان کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہیں۔ ان دونوں آدمیوں کو ابو سفیان نے نہیں، اکرمہ اور صفوان نے بھیجا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سالاروں وغیرہ سے کہا کہ مکہ میں یہ فرض کر کے داخل ہوا جائے کہ قریش شہر کے دفاع میں لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ جی دوستو، تو آپ نے دیکھی آج یہ بہت ہی خوبصورت سی ویڈیو اور آپ کو پسند آئی ہوگی، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔